سے مانگنا، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا۔ جن پر موت آ گئی، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جنہیں موت دے دی، زمین کے نیچے پہنچایا، یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے، پہنچتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سب سناٹا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے، جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا، کہے گا الملک، بادشاہ ہے۔ پھر دوسرا جھٹکا دے، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کیا ہیبت ہے ان الفاظ میں، کیا جلال ہے ان الفاظ میں، میں ہوں مہیمن، جبار، متکبر۔ اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کون ہے؟ السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ گردن ٹیڑھی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے۔ کیا خوبصورت اللہ نے قرآن مثال، کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو؟ زمین پھاڑ دو گے میری؟ انک لن تخرق الارض لا تمشی فی الارض مرحا، ارے پاگل دیوانے دیوانی، اکڑ کے مت چل، انک لن تخرق الارض، ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا، تیری ایڑی ٹوٹے گی، زمین نہیں ٹوٹے گی۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور تکبر سے گردن کو اونچا کر کے دکھا، تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے تو اوپر نہیں کر سکتا، تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ میرا دکھ یہ ہے کہ آج کردار سازی کی محنت اداروں نے بھی چھوڑی ہے، اسکولوں نے بھی چھوڑی ہے، ماں باپ نے بھی چھوڑی ہے۔ سب سے پہلا گلہ تو ماں باپ سے ہے کہ جنہوں نے جن دیا، روٹی کھلائی، کپڑے پہنائے، اور اس چیز سے غافل ہو گئے کہ ہم نے انہیں کہاں پہنچانا ہے، انسان بنانا ہے۔ ماتھے کا لیک ہر ایک کا ہے، ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ نصیب لے کر آتا ہے۔ میرے ذمہ کیا ہے جب میں باپ بنتا ہوں؟ ایک عورت کے ذمہ کیا ہے جب اس کی گود میں کوئی پھول کھلتا ہے؟ دیکھو، عورت کے ذمہ کھانا پکانا بھی نہیں ہے۔ اتنا فارغ عورت کو کیا ہے، ماؤں کو اتنا فارغ کیا ہے کہ اس بچے کو انسان بنا معاشرے کا۔ اگر ماں غافل ہوئی، اسکول کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو ٹیچر نے تنخواہ لینی، کبھی ہوتے تھے، کبھی ہوتے تھے۔ آئے شاٹ گئے وعدہ پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روحے سیوا لے کر، کبھی استاد ہوتے تھے جو بچوں کے کردار پر بھی ان کی نظر ہوتی تھی۔ ہم آج بھی ان کو دعائیں دیتے ہیں جب وہ یاد آتے ہیں۔ پھر تعلیمی اداروں میں اس کا فقدان ہوا، تو آج میرا دیش جنگل بنا ہوا ہے، جنگل بنا ہوا ہے۔ افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں، وہاں کے جنگلوں سے گزرا ہوں، ان کی وحشت ویرانی میں تمہیں یہاں نہیں بتا سکتا، تم ٹھنڈے حال میں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو مجھے میرا دیش کیوں لگتا ہے جیسے چاڈ کا خوفناک جنگل ہے، کیمرون کا خوفناک جنگل ہے، جس میں سے یہ سارا ریوڑ گزر رہا ہے، اور انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتا کہ پہلا قصور ماؤں نے کیا، جو وہ کھانے پکانے کو کام سمجھا۔ ایک اس موبائل نے زندگی برباد کر دیا، بہت ساری طاقت یہ لے گیا، کچھ ٹی وی لے گیا، کچھ کمپیوٹر لے گیا، تو ماں کا فارغ ہونا بچے کے لیے یہ ختم ہو گیا۔ 3 سال کی عمر میں بچے کو اسکول ڈال دیا۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک تو نماز بھی نہ کہو۔ اس سے ایک اصول ملتا ہے کہ 7 سال تک بچے کو بس گلے سے لگاؤ، کیونکہ وہ بلوٹوتھ کی طرح صفات منتقل ہوتی ہیں، ریز منتقل ہوتی ہیں۔ تو 7 سال تک ماں باپ اس کو چھاؤں دیں اگر اسے اپنی تہذیب دینی ہے، کیونکہ 3 سال کا بچہ تو روتے ہوئے جاتا ہے، 7 سال کی عمر تک تو اللہ نہیں کہتا کچھ کو، کہتا بس صفات منتقل کرو، صفات منتقل کرو۔ 7 سال کی عمر تک ہے اس کے ساتھ گفتگو گفتگو گفتگو، موقع موقع کی بات۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے کہا نماز کا کہو، 10 برس 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کرو، 10 برس کی عمر میں جا کر اگر نہ پڑھے تو تنبیہ کرو، مارنے کے بعد نہیں ڈنڈے مارو، تنبیہ کرو کہ بھائی کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں۔ اور 15 سال کی عمر میں اللہ نے شریعت کو فرض کیا، 15 سال تک چھٹی دی ہے کہ اس کو انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سب سے پہلے
پہلی چیز ہے کہ تم ایک اچھے انسان بنو، ایک عالی کردار بنو، کہ انسانیت کی معراج انسانیت سے ہے، چیزوں سے نہیں، دھن دولت سے نہیں، ڈگری سے نہیں، عہدوں سے نہیں، بادشاہی سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، حسب نسب سے نہیں۔ ابو لہب سے بڑا حسب والا کون ہوگا؟ ابو لہب سے بڑا نسب والا کون ہوگا کہ عرب پلس قریشی پلس ہاشمی پلس سید اور پھر چچا، 5 بڑی نسبتیں۔ اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائے ابو لہب اور ہو گیا، ساتھ اس کی بیوی کو شامل کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ بنو ہاشم کے بعد سب سے عالی خاندان بنو امیہ ہے، نمبر 1 بنو ہاشم ہے، نمبر 2 بنو امیہ ہے، سیادت قیادت کے لحاظ سے، چودراہٹ کے لحاظ سے۔ تو ابو لہب کی بیوی بنو امیہ میں سے تھی، تو اس کو ساتھ ذکر کیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی بیوی بھی ہلاک ہے، اس کا خامن بھی ہلاک ہے، ابو لہب بھی برباد ہے، اور ام جمیل اس کا نام تھا، ام جمیل بھی برباد ہے، اس کی گردن میں جہنم سی ہے۔ اس سے یہ حسب نسب کہاں چلا گیا؟ من بدا به عمله لم يسرع به نسبه، جس کے عمل نے اسے گندا کر دیا اس کا نسب اسے خوبصورت نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے چھوٹا کر دیا اس کا نسب اسے قد آور نہیں کر سکتا، جس کے عمل نے اسے ذلیل کر دیا اس کا نسب اسے عزت نہیں دے سکتا، جس کے عمل نے اسے بدصورت بنا دیا اس کا حسن و جمال اور جاہ و جلال وہ اسے بلند نہیں کر سکتا، عزت نہیں دے سکتا۔ میرا مقصد مایوس کرنا نہیں، میرا مقصد بیدار کرنا ہے کہ میرے عزیزوں، قوموں کے ڈوبنے کے پیچھے فقر کبھی نہیں ہوا، ٹیکنالوجی نہیں تھی نہیں، پیسہ نہیں تھا نہیں، روٹی نہیں تھی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی نہیں، گیس ختم ہو گئی تھی نہیں۔ قوموں کا زوال کب آتا ہے؟ جب ان کے کردار پہ لوڈ شیڈنگ آتی ہے، جب ان کے ایمان کے شعلے بجھ جاتے ہیں، جب ان کی آنکھوں کا پانی برسنا چھوڑ دیتا ہے، جب ان کے دل کی دھرتی بنجر سنگلا ہو جاتی ہے، جب ان کے سینے ویران اور صحرا بن جاتے ہیں، جب ان کے سینوں سے دھڑکتے دل نکل جاتے ہیں اور وہاں پتھر فٹ ہو جاتے ہیں اور بھیڑیے جیسے خونخوار دل فٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے زبان نکل جاتی ہے اور ایک زہریلا کوبرا کی زبان وہاں ڈل جاتی ہے، پھر میرے رب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل الم يروا الم ترى جو قرآن میں بھرا پڑا ہے وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة۔ یہ ساری آیات ایک کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم يخلق مثلها في البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، وفرعون ذی الاوتاد، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔
میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہے، پہاڑی پہاڑ ہے. انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے. ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا. تو انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا. پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے. اور ان میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا. ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں. تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم ثمود کی محفوظ ہے. باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں. وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو. انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہو گئی. نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ. بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے. نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا. پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی. انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ گئے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. قوم عاد پہ کیسے برسا؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقِيَةٍ. قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور حود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة. کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کرو، اس سے ڈرا. تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے. کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں. 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. فہد کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا. ترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا. یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے. کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ قوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا. انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم. مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، انہوں نے چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، کلیجے پھاڑ دیے. پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری. آواز ایک بڑی طاقت، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. دیکھو دیکھو، یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے. مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا دے گی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹسارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے آدھا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاتم اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا.
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، میرے عزیزو، میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے، انسان بنتا ہے توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے، ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آؤ، جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا، یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، اگر یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو لے کوئی۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کوئی گندے پانی سے انسان بنایا، نہ ہی بناتا تو میں کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، فیصلہ آباد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں، وهو العزیز الحکیم، وہ عزت اور حکمت والا، کیوں تسبیح پڑھتی ہے، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، کیوں تسبیح پڑھتی ہے، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وهو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے، اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں
فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں، وہ کیسا ہے احد، کوئی اس کا مثل نہیں، وہ کیسا ہے الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کیسا ہے لم یلد، کسی کا باپ نہیں، وہ کیسا ہے ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، وہ کیسا ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچہ کیسا ہوتا ہے تو گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی، آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس سے، میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستقر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کے ٹکر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے سوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم، ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہی بلند۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، زندہ، القیوم، قائم، زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم، روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو یہ پھر یہ انسان نہیں بنتا، جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں۔ دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو، اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، پھر ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئی۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑے، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے، اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول، فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے، اور مدینہ کو سفر ہے تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کیا من بلد وأحبك إلي، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے،
اور مجھے کتنا تو محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی من لما سکنت غیرک. اگر میری قوم نہ نکالی بھی نہ جاتا. نبی کے جذبات. تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں, ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں. پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی, ایک تو کردار کا زوال ہے, ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہو تو درد بہت بڑی نعمت ہے. درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے, علاج کرو. جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں, کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز ہوتا ہے, ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا. احساس بھی ختم ہے. اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا. اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا, جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا, وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیس میں نظر آتی تھی. یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی, اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور وہ ہار رہے تھے. جیسے جواری ہارتا جاتا ہے, ہوش نہیں آتا قوموں کی عقلوں پر. جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی چلی جاتی ہیں. کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں, کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں, کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں, اور پھر سفینے موجوں سے نکلتے ہیں, بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے. عام طور پر خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو, پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم لقد تلک الایام نداولها بین الناس. جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں, اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے, اسی طرح آج احساس ختم ہے. میرے عزیزو, آپ ہمارا سرمایہ ہو, آپ ہمارا دھن ہو, دولت ہو, اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ. میرے نبی آئے, ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا میں, عقلی طور پر اتنے نیچے. بنو حنیفہ ریاض میں, یہ جو آج کا ریاض ہے, یہاں آباد تھی. کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی, اب کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئی, تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا, اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے, پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے. اگلا سال آیا, کھجوریں تھوڑی تھی, تو سارے بیٹھ کے مشورہ کرنا اب کیا کریں. کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں. تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم, بہت بڑا بت بنایا. ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے. یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے, یہ بستی تھی جب آپ تشریف لائے. اور خونخواری کیسی تھی, ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے. یا رب فلا تجعل حیاتی مذلتا ولا موتتی بین النساء النوائح. اے میرے رب, میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا, اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھی رہی ہوں. ولكن قليلا يدعو الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحه. مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو, اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں, اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال نکال کے پی رہے ہوں. مجھے ایسی موت دینا. یہ ان کی خونخواری, یہ ان کی صفاقی, کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں. بنو اسد, بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے, آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا, سارے بستروں پر مارے, خونخوار ایسے, کل کے لحاظ سے ایسے. اس میں میرے نبی آئے, میرے نبی نور بن کر آئے, روشنیاں لے کر آئے. تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے, فاروق بن گئے, نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے, اسد بن گئے, صدیق بن گئے, ذو النورین بن گئے. وہ تو بڑے بڑے سردار. کب تو خولہ بنت ثعلبہ, ان کے خامن انہوں نے طلاق دے. ایک طلاق تھی, کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے, انتی علیہ کا ظہر امی. تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے, پھر وہ طلاق دے دے, دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی. لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. اوس بن صامت نے ان کو طلاق دی. اوس بن مالک
وہ بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے. بس عائشہ اللہ کے نبی کی کنگھی کر رہی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، چونکہ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو آپ نے مروجہ دستور کے مطابق فرمایا کہ خولا تو حرام ہو گئی، اب ختم. تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میری عمر بھی ڈھل گئی ہے، دوسری شادی بھی نہیں ہو سکتی، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، کس کے گھر بیٹھوں گی؟ باپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میری جوانی، تو اس کے گھر گزر گئی، بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا، مال میرے پاس کوئی نہیں، تو میں پھر کہاں بیٹھوں گی؟ تو آپ خاموش ہو گئے کہ یہ سنتے نہیں، تو آپ چپ ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے تیرے حق میں فتویٰ دی تھی، میرا فتویٰ نہیں چلنے دیا، تیرے حق میں فتویٰ دی تھی. اور ایک تھا جبریل آ کے کہہ دیتے یا رسول اللہ، اللہ کہتے بس اس کو ختم کریں، نہیں. پھر یونیورسٹی کے خوبصورت ایڈیٹوریم میں قرآن کیسے پڑھا جاتا اور خولا کی یاد دلاتا، اور ان مستورات کو کیسے پتا چلتا کہ عورت کہاں تک جا سکتی ہے. تو نے کہا خولا مبارک ہو، اللہ خود تیرے لیے قاضی بن کے زمین میں اتر آیا. 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. یہ بڑی عجب آیت ہے. آج عورتوں بچوں قرآن پڑھا کرو. کچھ حصہ ہے جو علماء سے متعلق ہے، مسائل ہیں، عقائد ہیں، لیکن باقی قرآن تو نصیحت ہی نصیحت. سیرت پڑھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، قرآن اپنے نبی کی سیرت پڑھو. التي تجادلك في زوجها. اللہ اپنا نام لے کر آئے. ہم نے سنا نہیں کہا، رب نے سنا نہیں کہا تھا، اللہ نے سن لیا اس خاتون کا دکھڑا جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں عرض کر رہی تھی.